دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو عمران خان نامی ایک جو چور پالا گیا تھا پچھلے 2 دہائیوں سے اور پاکستان پر اس سگے دیوانہ کو چھوڑا گیا، تو اس کا تازہ ترین حملہ پاکستان کے مفادات پر براہ راست کیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے اس نے بڑی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی، اور جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیں انٹونیو گوٹیرس، ان کی یعنی ٹیم، یا وہ بھی ظاہر ہے دورہ کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف، تو الٹیمیٹلی اسٹیمیٹ یہ لگایا گیا کہ $30 ارب کا نقصان ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی ترقی یافتہ ملک بھی ہو تو اگر اتنا کمپریہنسو قسم کا ڈیمیج ہو تو وہ بھی انٹرنیشنل ایڈ لینے پر مجبور ہو جائے، چاہے جائے کہ پاکستان جو پہلے ہی اکنامکلی خان صاحب نے اس کو گویا عدم ہوا کر کے چھوڑا ہے، اور مسلسل پاکستان کے مفادات پر ایک تو یہ کہ اکنامکلی اس کی یعنی اس کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اس کے یعنی جو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا، اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش، ان کو بارہا فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کے ہر ادارے کو ریڈیکول کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی جنہوں نے انہیں اس سانپ کو پالا تھا۔ تو بہرحال ایک تو یعنی انہوں نے اکانومی کا بٹھا بٹھایا، یعنی کہ امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں جو لانگ ٹرم انہوں نے نقصان پہنچایا وہ تو یہاں تک ہے کہ بعض ایسی بھی صورتیں مردان میں دیکھی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ علیحدہ جماعت کرانے لگے ہیں، یعنی یہ باقاعدہ خان صاحب اپنے آپ کو ایک کم و بیش پیغمبر کی حیثیت سے نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں، مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف جسچس سے، مختلف بیانات سے، اور کئی ان کے لوگ اس کو ایکسپریسلی جو ہیں وہ یعنی آؤن بھی کرتے ہیں، یا کم از کم اس سے بیزاری اور برت کا اظہار نہیں کرتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ کمزور ایمان کے یا جاہل ٹائپ لوگ جو ہیں یوتھیے، وہ اس ٹریپ میں بھی آ گئے، اور باقی یوتھیے جو ہیں وہ ان کو ایک کم از کم مسلم لیڈر سمجھتے ہیں، جسے مبادیات دین کا نہیں پتہ، جسے صحیح کلمہ تک نہیں آتا، جو کسی کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھتا، جو عیدین یا جمعہ کا بھی تکلف نہیں کرتا، تو اس کو ایک عظیم مسلم لیڈر مانتے ہیں، اور ہم جیسے ہیں کہ اسے ظاہر ہے مرزا غلام قادیانی کا بڑا ہونہار روحانی بچہ مانتے ہیں، جس نے یعنی قادیانیوں نے جو مسلمانوں کے ایمان کو برباد کیا ہے 100 سال میں، شاید اس ایک شخص نے اس سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے ظاہر ہے پہلا حملہ تو یہ کیا کہ معاشرت، سیاست، شائستگی، تہذیب، کلچر کو نشانہ بنایا، پاکستان کی بطور ریاست اس کی معیشت کو برباد کیا، اور پھر اس معیشت کو سدھارنے کی جو کوششیں تھیں، جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان سے جو اسسٹنس لینے کی کوشش تھی، اس کو باقاعدہ ایکٹیولی خطوط لکھ کر، صرف بیان نہیں، اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے ذریعے ان کو خط لکھے گئے کہ فرسٹریٹ کیا جائے پاکستان کو بحال کرنے کا، یعنی وہ ان کا پکا جیسے ڈیڈیکیشن ہوتی ہے نا کہ اس ملک کو ہم نے دیوالیہ اور ڈیفالٹ کروا کے چھوڑنا ہے، وہ کوشش کی گئی۔ اور تازہ ترین یہ کوشش ہے کہ یو این او کو سیکریٹری جنرل، آپ کو پتہ ہے کہ اتنا آسانی سے کسی ملک کا دورہ نہیں کرتا، وہ کنونس ہے کہ پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے۔ پرائم منسٹر ظاہر ہے ایک پاکستان کے یہ مفاد میں ہے کہ انٹرنیشنل امداد ملے، اور وہ انٹونیو گوٹیرس جو ہیں ان کی درخواست پر اور اس طوفان، اس سیلاب مصیبت کی وجہ سے وہاں پر دورہ کر رہے ہیں، تو اس کا دورے کا ثواب کے لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ثواب ملنا ہے یا انہیں کوئی ملنا ہے، مطلب یہ کہ پاکستان کا مفاد ہے کہ غریب لوگوں کو ظاہر ہے مدد دینے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی مدد حاصل کی جائے، تو وہ ایک بہترین چینل ہے یو این او کا
کہ اس سے نہ صرف کہ اقوام متحدہ بذات خود بلکہ اس کے دیکھا دیکھی باقی جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں یا ملک ہیں وہ پاکستان کی مدد مزید کریں گے. پہلے بھی ہو رہی ہے، مزید کریں گے. لیکن خان صاحب نے یہ شرارت کی ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ شرپسند آدمی ہے اور انتہائی گھٹیا آدمی ہے کہ اس نے جو گجرانوالہ میں ایک جلسی کی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ خاص طور پر جو بیرون ملک یوتھیاز ہیں وہ اتنے برین واشڈ ہیں، یقین کریں کہ وہ ایک چھوٹی سی جلسی بھی کر کے فوٹو کسی چیز کا یا ویڈیو کوئی بھی لگا دے، اب ویڈیوز تو بے شمار ہیں، تو وہ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ پورا ملک اس جلسے میں موجود ہے. شاید کچھ تو اس ملک سے بھی بڑا جلسہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال گجرانوالہ کا نام نہاد ایک چھوٹا سا جلسہ، اس میں انہوں نے UN کے سیکریٹری جنرل کی ویڈیو کو پلے کیا، شہباز شریف کے ساتھ ظاہر ہے وہ نظر آ رہے تھے اور ان کو رائڈیکیول کیا، مذاق اڑایا. مطلب یہ کہ اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی اس انداز میں کہ پاکستان کی مدد نہ ہو سکے، پاکستان کے یہ جو خستہ حال لوگ ہیں، یہ جو برباد شدہ جن کے گھر ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے، پورے گاؤں گویا ملیہ میٹ ہو گئے. اور ظاہر ہے اس کنسیکوینس میں اس طوفان کے بعد آفٹر میتھ جو اس میں بہت سارے اور مسائل بھی ہیں کہ امراض اور وبائیں پھوٹ سکتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہینڈل ظاہر ہے ایکسکلوسیولی صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی. نہ صرف یہ کہ انہوں نے بین الاقوامی امداد کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک وزٹنگ ڈگنیٹری ہے، ویسے بھی یہ ملکوں کا ایک ڈپلومیٹک ایک ڈیکورم ہے کہ وہ آپ کے مفاد کے لیے آیا ہوا ہے، وہ کسی اپنی الیکشن کیمپین کے لیے تو نہیں آیا. تو اس کو ریڈیکول کرنا تاکہ پاکستان کے امداد کے جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، پاکستان کی ریاست اور بحیثیت قوم کے ساتھ اس شخص کا کھلواڑ ہے. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تتر بٹیر کھا رہی ہیں، وہ عیاشی میں ملوث ہیں اور خان صاحب کو پروٹوکول دے رہی ہیں. انہیں اس چیز سے سروکاری کوئی نہیں ہے کہ عوام ڈوب گئی ہے یا اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یعنی ملٹیپل لیول پر اور ہر لیول پر جہاں خان صاحب اور اس کے مریدین جو ہیں جی ان کا بس چلتا ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بین الاقوامی طور پر، اندرون ملک، یہاں تک کہ بین الاقوامی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں لابینگ فرم ہائر کی ہوئی ہے پروپیگنڈے کے لیے، محض پاکستان کے مفاد کے خلاف اور اپنے پروپیگنڈے کے لیے. یعنی دوسری ایک طرف تو یہاں مسلم لیڈر بنتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کی انٹرنیشنل حمایت میں بیان بازی بھی کرتے ہیں. یعنی اپنے پیٹرنس کی روحانی جو ان کی کنسولیشن اس کا بھی بندوبست رکھتے ہیں اور اہل یوتھ کو بے وقوف بھی بناتے رہتے ہیں. ویسے کمال کا نوسر باز ہے اور یہ جو بناسی ٹھگ ہے. بہرحال ہیٹس آف ٹو دوز ہو ہیو براٹ ہم اپ. جی وہ ججز، وہ جنرلز جنہوں نے اس سانپ کو پالا ہے، ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام کرتے ہیں کہ اتنی زرخیزی ذہن کی شاید ہی دنیا میں کہیں ہو. چاہیے تو یہ کہ انہیں بھی نشان قائد اعظم یا نشان پاکستان اور ظاہر اور بھی بہت سارے نشان دیے جائیں. تو بہرحال یہ خان صاحب کی جو صحیح پیغام ہے کہ پاکستان کے عوام بیدار ہوں، انہیں مدد نہ ملے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے سٹنٹ کو یار اچھا یہ سٹنٹ ہر سٹنٹ چھوڑتے ہیں کچھ 24 گھنٹوں کے لیے، 48 گھنٹوں کے لیے، ایک ویک کے لیے. انہوں نے چھوڑا تھا کہ 500 ارب اکٹھے ہو گئے جی، لیکن آن گراؤنڈ کسی 500 بندے کی بھی مدد ہوئی ہو تو ہمیں بتانا. وہ یعنی 500 ارب صرف اکٹھے ہوئے ہیں بقول ان کے، تو لیکن بندہ 50 بھی آپ کو نہیں ملے گا جس کی وہ مدد کر سکیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس شر پسند سے اور اس کے جو اس شر سے آل یوتھ برین واش ہوئے ہیں، جو شاد اللہ ولی کے چوہے بنے، اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا کرے حق کا. اور یہ نہ صرف کہ پاکستان کی نظریاتی، سیاسی اور معاشی بنیادوں کو ہلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیادوں کو ہلائے اور بڑی حد تک پہلے اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں. یہ گویا صاحب اولاد ہونے کے باوجود
یہ پوچھل کٹا ہے، پنجابی میں کہہ رہا ہوں. تو اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں سے محفوظ رکھے پاکستان کو. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان پائندہ باد، پاکستانی زندہ باد. خدا حافظ.